الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا، اللہ کی یہ مقدس کتاب شفا بھی ہے۔ شفا یعنی روحانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ لیکن قرآن نے شرط لگائی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، بشارت بھی ہے، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ کہیں آتا ہے للمسلمین، کہیں آتا ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، اسلام لانے والوں کے لیے، اسلام پر، مذہب اسلام پر چلنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن، اللہ کی یہ مقدس کتاب ان کے لیے شفا بن جاتی ہے۔ جہاں یہ کتاب روحانی شفا ہے، وہیں پر یہ کتاب جسمانی شفا بھی ہے۔ جسمانی شفا کے تعلق سے پچھلے درسوں میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں۔ اس میں دل کا علاج بھی موجود ہے۔ دل کے امراض میں بھی یہ قرآن ان کے لیے شفا بخش ہے، دل کی بیماریوں میں۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا جیسے اختلاج قلب ہے، اختلاج قلب، اضطراب، دل کی بیماریاں، اللہ رب العالمین نے علاج بتایا ہے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کی سماعت بھی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنا جائے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور خاموش رہو۔ اگر یہ صفت پیدا ہوگی تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم کیا جائے گا۔ روحانی شفا بھی حاصل کر سکتے ہو اور جسمانی شفا بھی حاصل کر سکتے ہو۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اگر کوئی چاہتا ہو اسے سکون قلب مل جائے، قلب کو تسکین مل جائے، اسے چاہیے کہ کثرت سے قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ اس سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب کا نام ایک ذکر بھی کیا۔ ذکر، یہ ذکر ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم کھائی اللہ نے قرآن کی، ذکر والی ہے۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ مرد مومن کو چاہیے کہ قرآن سے اپنا تعلق پیدا کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے اسے روحانی شفا بھی ملے، جسمانی شفا بھی ملے، وہ قرآن کے راستے پر آ جائے۔ یہ قرآن ان کے لیے شفا بن جائے گا۔ للمؤمنین للمسلمین قل هو للذین آمنوا ہدی وشفا، آپ فرما دیجئے کہ ایمان والوں کے لیے اور صحیح ایمان والوں کے لیے۔ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہو، میں ایمان والا ہوں، تو دیکھنا ہوگا اس کا ایمان کس قسم کا ہے۔ اس کی ایمان میں شرک کی آمیزش تو نہیں ہے، شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے، بدعات کی ملاوٹ تو نہیں ہے۔ صرف یہ کہنے سے کہ میں ایمان والا ہوں، ایمان والا نہیں بن جاتا۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا امن کس کو ملے گا؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان والے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ سچا ایمان ہے، کھرا ایمان ہے۔
اور ظلم کی آمیزش نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت والی زندگی میں بھی، اور یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ اس کے تفسیر اٹھا کر دیکھیے، یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، آمیزش نہیں کی، اور اللہ رب العالمین نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ نے ایک سورہ نازل کی سورہ لقمان کے نام سے، جس میں حضرت لقمان کے بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، تقریباً 10 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، تو حقیقت میں یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ایک کوئی چیز کسی کے اس کے کسی اور کے حوالے کر دینا۔ ایک اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں کسی اور کو دے دینا، کہ اللہ بھی ہدایت دیتا ہے، فلاں ولی بھی ہدایت دیتے ہیں، روزی اللہ بھی دیتا ہے، فلاں ولی کی طرف سے بھی ہمیں روزی ملتی ہے، صحت اللہ دیتا ہے، صحت ہمیں کہیں اور سے مل جاتی ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں، عالی صفات، ان تمام صفات کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دینا، بانٹ دینا، حقیقت میں اسی کا نام ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت سے بھی صحیح تلاوت ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو، یہ قرآن ان کے لیے، دلوں کے لیے علاج بن جاتا ہے، جو دل کے امراض ہیں۔ تو ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، اور صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ آج کی دنیا میں ہر زبان میں ترجمہ کر دیا گیا ہے، تفسیریں لکھی گئی ہیں، پڑھیے، اس کو مطالعہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، کہاں کہاں شرک کی مذمت ہے۔ یہ دل حقیقت میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اسے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، رسول کی محبت ہوتی ہے، قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں 7 مقام پر اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ 7، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب کہ یہ سورج سوا ریزے قریب آ جائے گا، لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے لحاظ سے، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اندر اس صفت موجود ہوگی، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم رب ذوالجلال، رب السماوات والارض، ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے۔ اس میں ایک وہ مرد مومن ہوگا، رجل قلبہ معلق بالمسجد، تعلق دل سے ہے، وہ مرد مومن جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، ایک وقت نماز پڑھ کر کے آتا ہے، پھر اسے یاد رکھتا ہے ابھی دوسری اذان ہوگی،
پھر میں اللہ کے گھر میں پہنچوں گا۔ اور پھر ایک مرد مومن جو ایک وقت کی نماز پڑھ چکا ہے مسجد کے اندر، مثلا مغرب کی نماز پڑھ چکا ہے، عشاء کی اذان نماز تک کے لیے مسجد کے اندر ہی رہتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر میں مسجد سے نکلوں گا، جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اس کو پورا وقت گویا کہ وہ نماز میں ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ مرد مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی ایک سرا اس کے ہاتھ میں تو ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، براہ راست اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، گویا اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ پھر ارشاد ربانی ہے من خشی الرحمن بالغیب، بیان ہو رہا ہے دل کا، دل ہمارا کس طرح ہونا چاہیے، یعنی ہمیں قرآن سے شفا کیسے ملے گا۔ من خشی الرحمن بالغیب، تو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ انبیاء علیہم السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج میں تشریف لے گئے تھے، وہاں بھی اللہ سے بہت قریب ہوئے کہ اتنا قریب کوئی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ ایک نور ہے، نور کو کیسا دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا تو بیان کیا کہ من قال، جو آدمی یہ کہتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، فقط کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ وہاں انہوں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کو اپنے اصلی حیت میں 600 ان کے پر تھے۔ ہاں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے، جنتی بندے، صالحہ اللہ کو دیکھ سکیں گے قیامت کے دن، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، آپ نے بشارت سنائی صحابہ کو، جس طرح ابھی تم اس چاند کو بغیر کسی تکلیف کو دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن جنت میں اسی طرح تم اللہ کو دیکھ سکو گے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں بھی کیا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ للذین، وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو اجر ملے گا، وزیادہ، اور زیادہ جو ہے، زیادہ سے مراد یہاں پر اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اور اللہ کے دیدار میں انسان کو، جنتیوں کو جو لذت محسوس ہوگی، جو فرحت، وہ کسی چیز میں نہیں۔ اللہ کی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہے، رب ذوالجلال ہم سب کو اس کا حامل بنائے۔ تو قرآن کہتا ہے من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب ہم پڑھتے ہیں، نبی پر ہمارا ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان۔ تو جو بھی بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور میرے پاس قلب منیب لے کر آئے گا، ایسا دل اللہ کی طرف جھکنے والا دل، گناہوں کی طرف نہیں، برائیوں کی طرف نہیں، شرک بدعات کی طرف نہیں، خرافات کی طرف نہیں، بے حیائیوں کی طرف نہیں، بقلب منیب، نیکیوں کی طرف جھکنے والا، اللہ کی طرف جھکنے والا دل ہو۔ وجاء بقلب منیب کہا جائے گا، ادخلوها بسلام، یہ سامنے تمہارے جنت ہے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔
لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، جنت میں جو چاہو کہ تم کو ملے گا، ہر چاہت کی چیز ملے گی اور ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اعلان کیا جائے گا ہمیشہ جنت میں رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ رب ذوالجلال ہم سب میں یہ صفت پیدا کر دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے اور ایسا دل عطا فرمائے کہ بقلب منیب، قلب منیب کہتے اللہ کی طرف جھکنے والا، جس کو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع الا مال ولا بنون۔ اس دن کو یاد کرو جس دن نہ مال کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، صحیح سلامت دل، اس دل میں ایک اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں ایمان کی لذت پا لیتے ہیں، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس پا لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، ایک وہ جو ورجلان جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی غرض و غایت نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔